من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء والعبد المعید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزید لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور بارگاہ کی روحانیت کی وسعت کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آل محمد کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باجمال بواز بلند صلوات حضرات تشریف فرمائے لیکن درود کی آواز ابھی آہستہ ہے ذرا بلند آواز سے سارے صلوات پڑھو حضرات ذی وقار محبانی عالی اطہار شیعانی حیدری کرار برادران اہل سنت ساکنانی بزم معرفت سرمستانی بادی ولایت آغاز گفتگو میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ دعا گو ہوں رحمان اور رحیم اللہ بانیان فرش عزا کی اس ذکر پاک کے اہتمام کو ماں حسنین کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ جتنے بھی ازداران حسین ابن علی علیہ السلام اس بارگاہ میں تشریف فرما ہو مالک آپ کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے مالک ہمیں ایسا بنائے جیسے 5 12 14 ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں مالک ہمارے پردے والے امام کے ظہور میں تاجی ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے لیکن اس دنیا سے جانے سے پہلے مالک ہم سب کو کربلا کی سواری نصیب فرمائے اپنے 12ویں امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے آل محمد کی عزت و عصمت پہ ایک اس طرح درود پڑھو جیسے یہ لائق درود ہے صلوات
میرے یہ مقدر ہے، نصیب ہے کہ علماء کرام بارگاہ حسین میں تشریف فرما ہے اور مجھ جیسے طفل مکتب کو سننے کے لیے بیٹھے۔ مالک ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اجر رسالت کی ادائیگی کی دلیل کا نام ہے مجلس حسین۔ بڑے پیار و محبت کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر دیا ہے۔ اجر رسالت کی ادائیگی کی دلیل کا نام ہے مجلس حسین علیہ السلام۔ لا زوال عبادت ہے قریب کربلا کا ذکر مجلس حسین۔ دنیا والوں نے بڑی کوششیں کی کہ یہ ذکر حسین رک جائے یا مٹ جائے، اس کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔ حسین کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مبارک کی مشہور و معروف آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خدا اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ میرا حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اسلام آباد والوں، جو اللہ محمد کے وسیلے کے بغیر ہم سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا، وہ ان کے وسیلے کے بغیر جنت کیسے عطا کرے گا؟ آپ ان سے کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا مگر مودۃ فی القربی، میرے قربا سے مودت کرو۔ توجہ ہے؟ میرے قربا سے محبت نہیں، مودت کرو۔ بزرگ ہے میرے، میں بڑے پیار محبت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، محبت اور ہے اور مودت محبت ہو جاتی ہے، مودت کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ توجہ ہے؟ جس سے آپ محبت کریں وہ محبت نفرت میں بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ جن کی مودت کا حکم دے رہا ہے، بغض رکھو گے برباد ہو جاؤ گے۔ اور خدا کہہ رہا ہے، لا اسألکم، کوئی سوال نہیں کرتا، الا مگر مودۃ فی القربی، میرے قربا سے مودت کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کلمے میں کہہ رہا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پڑھتے ہو، لا فتح، کوئی مرد نہیں ہے الا علی، مگر علی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پڑھتے ہو، لا سیف، کوئی تلوار نہیں ہے الا ذوالفقار، مگر ذوالفقار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا مگر مودۃ فی القربی، میرے قربا سے مودت کرو۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، خدا کہہ رہا ہے جو قربا کی مودت والی نیکی لے کر آئے گا، میں اس نیکی کو اور حسین بنا دوں گا۔ ان اللہ
غفور شکور، بے شک جو قربا سے ممدد کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے گناہ بھی بخش دوں گا اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا، گناہ بھی بخش دوں گا وشکور، اور شکریہ بھی ادا کروں گا۔ آج ہماری مجلسوں میں محسن اسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کم ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کے وارثوں کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ علماء کرام کی موجودگی میں اپنی کمی علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے بڑے پیار و محبت کے ساتھ عزت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہے نا سب کی توجہ؟ کثرت کے ساتھ کوہات کے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے علاقے میں لاتعداد یعنی کئی مرتبہ نوبلی پیش کر چکا ہوں۔ مجھے آپ کے مزاج سے آشنائی ہے، مجھے آپ سے محبتیں پہلے سے ہے، میں آج مزید اس محبت کو وصول کرنے کی خاطر بڑے پیار و محبت کے ساتھ عزت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں۔ اسلام آباد والوں یاد رکھنا، جو فاطمہ کی بھی ماں ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ماں ہو، وہ پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو عرب کے وحشی ماحول میں جس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جو اس زمانے میں بھی طاہرہ کے لقب سے پکاری جائے وہ بطول کی ماں خدیجۃ الکبریٰ، سبحان اللہ، وہ پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ۔ میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ بات کو اور قریب کرنا چاہتا ہوں۔ جس کے مال پہ اسلام پھیلا گیا، جس کی دولت سے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھایا گیا، عزت بی بی خدیجہ میں آپ نے بولا، وہ بات بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ۔ دسترخوان اتنا وسیع، دسترخوان پہ پڑے ہوئے برتن سونے چاندی کے ہوتے تھے، کچھ لوگ کھانا کھاتے تھے برتن اٹھا کے لے جاتے تھے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو نوکروں نے بتایا، بی بی کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور برتن اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بی بی نے کہا ان سے کہہ دو چوری نہ کرو، ایسے ہی لے جاؤ، ہم صبح اور رکھ لیں گے۔ کون بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ؟ تجارت کے لیے جب قافلہ جاتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں پہنچا ہوتا تھا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا۔ توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہو؟ میں بڑے پیار محبت کے ساتھ بات کو اور قریب کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ معصومہ بی بی ہے جن کو کنوارا محمد ملا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کنوارا آگے جان رسول ملا۔ عزت بی بی خدیجۃ الکبریٰ یہ ہے کہ بی بی کی موجودگی میں کوئی اور سوتن بھی نہیں آئی۔ بہت شکریہ، ساتھ دینا، ساتھ دینا۔ آپ ساتھ چلو گے بات آسان ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں ذرا آپ کو بولنے کا معیار بھی بتا دوں کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں،
سلمان محمدی کی زبان سے جناب سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ شادی جناب سلمان سے کسی نے پوچھا سلمان انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ سلمان محمدی کہتے ہیں اول تو یہ ہے کہ وہ زندگی بھر چپ رہے، لیکن اگر ذکر ہو علی کے گھر کا پھر اتنا بولے کہ چپ ہی نہ کرے۔ بیوہ تھی، جن لوگوں نے یہ کہا ہے وہ بیوہ تھی، اصل میں وہ خود بیوہ ہے۔ جدہ کوئی بس نہ چلتا ہوئے انہوں کہتے ہیں بیوہ یا بے مہارا۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بیوہ تھی، میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ عزت بی بی خدیجہ کا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ احترام رسول میں ان کے ماں باپ ان کو خود، احترام رسول میں ان کے ماں باپ ان کو خود رسول کے دروازے پہ چھوڑ کے جاتے تھے۔ واحد بی بی خدیجہ وہ بی بی ہے جن کے دروازے پہ رسول دلہا بن کے گئے تھے، ڈولی لے کر آئے تھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ امام زمانہ کو سلام۔ نبی کی جتنی بھی ازواج 9 ہے، 11 ہے، 13 ہے، مجھے اس سے بحث نہیں کرتے۔ جتنی بھی نبی کی ازواج ہیں ان میں سے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ، شان، توقیر، عزت سب سے علیحدہ ہے۔ ہم رشتہ داری کو دیکھ کے کسی کو سلام نہیں کرتے، اور رشتہ داری کو دیکھتے ہوئے کسی کا دامن بھی نہیں چھوڑتے۔ بہت شکریہ بھائی جو بات ہے۔ اگر ہم رشتہ داری کو دیکھتے ہوتے تو پھر بیویوں میں حبیبہ کی رشتہ داری بڑی خطرناک ہے، لیکن ہم بیویوں میں حبیبہ کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ نبی کی معرفت ہو گئی تھی۔ کیسی معرفت؟ جو میری طرف بڑے توجہ کے ساتھ بات کو سن رہے ہو، میں مزید ان کی توجہ کا طالب ہوں۔ کیسی معرفت؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ معصومہ بی بی ہے، لیکن بی بی ام حبیبہ کا بھی بڑا مقام ہے۔ ام المؤمنین میں بی بی ام حبیبہ وہ بی بی ہے جن کو محمد مصطفیٰ کی معرفت ہو گئی تھی۔ کیسی معرفت؟ باپ آیا بیٹی سے ملنے کے لیے، باپ آیا بیٹی سے ملنے کے لیے۔ یہ کیمرے والے اپنے کام کرتے رہیں گے، آپ نے میری طرف صرف دیکھنا ہے۔ باپ آیا بیٹی سے ملنے کے لیے، محمد مصطفیٰ کی مسند بچھی ہوئی تھی۔ ابو سفیان خالی جگہ دیکھ کے بیٹھنے لگا۔ یہ ان کے بڑوں کی پرانی عادت ہے، خالی جگہ دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خالی جگہ دیکھ کے بیٹھنے لگا۔ بیویوں میں حبیبہ نے اپنے باپ کو روکا، بابا رک جاؤ۔ باپ کو وہیں پہ روکا، نبی کی مسند کو اٹھایا، مسند کو اٹھا کے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا اب بیٹھ، اب بیٹھ۔ بیٹی یہ تو نے کیا کیا؟ کہا بابا یہ عام جگہ نہیں تھی، یہ تھی نبی کی جگہ، یہ ہے پاک جگہ، اور پاک جگہ پہ ناپاک نہیں بیٹھ سکتا۔ سلامت رہو، پاک جگہ پہ ناپاک نہیں بیٹھ سکتا۔ تو نبی کی اچھی بیوی ہوتی ہی وہ ہے جو شوہر کی مسند میں باپ کو نہ بیٹھنے دے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ام المؤمنین میں سے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اتنی دولت تھی کہ نوکروں کے کمر بند سونے چاندی کے ہوتے تھے۔ آپ خاموش ہو، میں پریشان نہیں ہوں، میں ملک میں ڈیوٹی کر رہا ہوں۔
بڑا مطمئن ہو کے پڑھو. نوکروں کے کمر بند سونے چاندی کے ہوتے تھے. اتنی مالدار بھی خدیجہ الکبریٰ. تجارت کے لیے جب قافلہ جاتا تھا کچھ لوگ قافلے سے مال لوٹ لیتے تھے. طاہر شاہ جی کچھ لوگ قافلے سے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ یہ سزا سارے بولیں گے. آپ اتنی خاموشی کو نہ دیکھنا, یہ خاموش نہیں ہے, یہ توجہ سے سن رہے ہیں. کچھ لوگ قافلے سے مال لوٹ لیتے تھے. بی بی خدیجہ الکبریٰ آئی سرکار ابو طالب کے پاس اور سرکار ابو طالب علیہ السلام سے آ کے کہا آپ رئیس عرب ہیں, آپ کلید بردار حرم ہیں, آپ کا خاندان اونٹ کے شوربے میں روٹیاں بھگو کے حاجیوں کو کھلانے والا ہے. رئیس عرب ہونے کے ناطے میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے مال کی حفاظت کریں. بی بی خدیجہ الکبریٰ سرکار ابو طالب سے کہہ رہی ہے لوگ میرے قافلے سے مال لوٹ لیتے ہیں, آپ سرکار عرب ہیں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے مال کی حفاظت کریں. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پورے عرب والوں کو بلایا, لنگر کا اہتمام کیا, نیاز کا اہتمام کیا. یہ لنگر کروانا سرکار ابو طالب کی سنت ہے, یہ لنگر کروانا سرکار ابو طالب کی سنت ہے. اور کچھ لوگ لنگر تو کر دیتے ہیں لیکن مجلس نہیں سنتے, لنگر کھا لیتے ہیں مجلس نہیں سنتے. لیکن میں بڑے پیار و محبت سے کہہ رہا ہوں سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پورے عرب والوں کو بلا کے نیاز کروانے کے بعد, کھانا کھلانے کے بعد پورے عرب سے کہا خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شراکت داری کرو گے جیسے آپ چپ ہو وہ بھی ہو گئے تھے. کہاں پہ بی بی خدیجہ اور کہاں پہ ہم, اور ان کے ساتھ شراکت داری کریں, ان کے ساتھ کام کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کہا بدلے میں دگنا ملے گا, بدلے میں دگنا ملے گا. جیسے کہا دگنا ملے گا, دگنا ملے گا, دگنا ملے گا. فوراً کہا جو ایک اونٹ لائے گا 2 ملیں گے, جو 2 لائے گا 4 ملیں گے, جو 4 لائے گا 8 ملیں گے, جو جتنا سونا چاندی لائے گا اتنا ملے گا, جو جتنا مال لائے گا اتنا ملے گا. اب سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جیسے ہی بی بی خدیجہ الکبریٰ کی دولت میں ان کو شریک دار بنایا, شراکت دار بنایا. اب جب قافلہ روانہ ہوا نا, جو چور تھے نا, جو ڈاکو تھے نا, وہی نیزے پکڑ کے کہہ رہے تھے ہمارا مال جا رہا ہے, ہمارا مال جا رہا ہے, ہمارا مال جا رہا ہے, ہمارا بہت شکریہ, بہت شکریہ, ہمارا مال جا رہا ہے. جتنا ذرا دعا کرنا یہ بھول پڑے, لیکن میں محنت کرنے انشاءاللہ اور بات کو قریب کرنے لگا ہوں. ہمارا مال جا رہا ہے, ہمارا مال جا رہا ہے. اب قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوا. چوری تو ہوئی نہیں, ڈاکہ تو پڑا نہیں, کسی نے مال لوٹا نہیں. پہلے سے دگنا منافع ہوا, پہلے سے دگنا منافع ہوا. منافع والا مال, توجہ ہے, منافع والا مال. بی بی خدیجہ الکبریٰ سرکار ابو طالب کے پاس لے کے آئے اور منافع والا مال ان کے سامنے رکھ کے کہا آپ کے مشورے سے ہمیں دگنا منافع ہوا ہے. چچا یہ نہ بولنے ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن میں بات بولنے والی کرنے لگا ہوں. آپ نہ بولنے آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن میں جملہ بولنے والا آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. آپ بے شک اپنے منہ پہ ہاتھ رکھو, یہ ہاتھ ہٹے تو بولنا, ورنہ بے شک نہ بولنا, بشرطے کہ کوئی سیدھ میں نہ بیٹھا ہوا ہو, کیونکہ سیدھ کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اسلام آباد والوں, بی بی خدیجہ الکبریٰ منافع والا مال, بی بی خدیجہ الکبریٰ سرکار ابو طالب کے پاس لے کر آئے اور کہا آپ کے مشورے سے ہمیں دگنا منافع ہوا ہے, یہ منافع والا مال آپ کا حق ہے, آپ لے لیں. علی کے باپ نے مسکرا کے کہا آپ کو کس نے کہا ہے میں اجرت لے کے احسان کرتا ہوں. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو کس نے کہا ہے میں اجرت لے کے احسان کرتا ہوں؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ نہیں بولو گے میں یہی پڑھتا رہوں گا. آپ کو کس نے کہا ہے میں اجرت لے کے احسان کرتا ہوں؟ جیسے ہی یہ کہا نا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے, وہ بھی بطول کی ماں تھی, وہ بھی بطول کی ماں تھی, انہوں نے کہا میں بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جینا چاہتی, شرمندگی کی زندگی
نہیں جینا چاہتی. وہ کہہ رہی ہیں کہ منافع والا مال آپ کا حق ہے, آپ لے لیں. حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں نہیں لوں گا, میں نہیں لوں گا. آقا جان دعا کرنا اس جملے پہ, دیکھنا میں منزل کو کس طرف لے کے جا رہا ہوں. جیسے ہی کہا نا یہ منافع والا مال آپ کا حق ہے, آپ لے لیں, انہوں نے کہا میں یہ مال نہیں لوں گا. بی بی خدیجہ کبریٰ نے نظریں جھکا کے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا اچھا پھر میرے لائق کوئی حکم ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا, میرے لائق کوئی حکم ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا, میرے لائق کوئی حکم ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا. بی بی خدیجہ نے سرکار ابو طالب سے کہا میرے لائق کوئی حکم ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا. انہوں نے مسکرا کے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے, میرا بھتیجا محمد جوان ہو گیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سلامت رہو, بہت شکریہ, سلامت رہو. امام زمان آپ کو سلامت رکھے. میرا بھتیجا محمد جوان ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں وہ اپنا کام خود کرے, میں چاہتا ہوں وہ اپنا کام خود کرے. بی بی خدیجہ نے معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے کہا ہاں صبح لے آنا, قافلے کے ساتھ مالک بن کے وہی جائے گا. ہاتھ اٹھا کے بولنا, ہاتھ اٹھا کے بولنا, صبح لے آنا, قافلے کے ساتھ مالک بن کے وہی جائے گا. صبح ہوئی, شریف چچا شریف بھتیجے کو لے کر, توجہ ہے, شریف چچا شریف تیری زندگی ہو بیٹا, شریف چچا شریف بھتیجے کو لے کر. اس طرح کیوں نہ کہو سید الانبیاء والی و بہتا سلار کائنات مجسم عبادات پیغمبر عرض و سوا خواجہ قادر جنرل حسن الحسین سراج البنیر بشیر و نذیر شافی روز جزا غم خاتماشی وحدانیت کی پہچان مزمل نبی طٰہٰ نبی مدثر نبی یاسین نبی ہاشمی نبی کرشی نبی مدنی نبی مکی نبی رحمت للعالمین کو لے کے سرکار ابو طالب بی بی خدیجہ کبریٰ کے محل میں پہنچے. جیسے ہی محل میں پہنچے محمد مصطفیٰ کا پہلا قدم بی بی کی دہلیز پہ آنے کی دیر تھی کہ نور محمد کی کرنیں بی بی کے محل میں پھیل گئی. نور محمد کی کرنیں بی بی کے محل میں پھیل گئی. نور محمد کی کرنیں بی بی کے محل میں پھیل گئی. نور محمد کی کرنیں بی بی کے محل میں پھیل گئی. بی بی خدیجہ کبریٰ اپنے بستر رحمت پہ سوئی ہوئی تھی. دل میں بے چینی محسوس کی, دل میں بے قراری محسوس کی. تڑپ کے بی بی خدیجہ کبریٰ اٹھی. حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے تھے, پردوں سے چاند کے دیکھا اپنے بچپن کے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے سامنے دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایمان, نعرہ حیدری, اور محمد و آل محمد صلوات. اپنے بچپن کے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے سامنے دیکھی. یہ تو وہی ہے جو میرے خوابوں میں آتا تھا. شاباش تیری زندگی ہو. یہ تو وہی ہے جو میرے خوابوں میں آتا تھا. شریف خاندان سے بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کہا. میں ذرا نامی غلام کو بلایا, میں ذرا نامی غلام کو بلا کے کہا میں ذرا جی بی بی صبح تو نے قافلے کے ساتھ جانا ہے. بی بی کام کیا کرنا ہے؟ کہا کوئی اونٹ کی مہار نہیں پکڑنی, کوئی سامان رکھنا نہیں, کوئی سامان اتارنا نہیں. بی بی پھر کرنا کیا ہے؟ کیا صرف تیرا اتنا کام ہے تو نے محمد کے ساتھ سایہ بن کر اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. واپسی پہ آ کے مجھے بتانا ہے اس کا اٹھنا کیسا ہے, اس کا بولنا کیسا ہے, اس کا چلنا کیسا ہے, اس کا کھانا کیسا ہے, اس کا پینا کیسا ہے. آقا جان میں پھر کہہ رہا ہوں, کہا تو نے صبح قافلے کے ساتھ جانا ہے, واپسی بھی آ کے مجھے بتانا ہے اس کا اٹھنا کیسا ہے, اس کا بولنا کیسا ہے, اس کا چلنا کیسا ہے, اس کا کھانا کیسا ہے, اس کا پینا کیسا ہے, اس کا سونا کیسا ہے, آپ کا خاموش رہنا کیسا ہے, آپ کا خاموش رہنا کیسا ہے, اٹھنا کیسا ہے, بیٹھنا کیسا ہے, کھانا کیسا ہے. بہت شکریہ بھائی, مالک آپ کو سلام. ہاتھ اٹھا کے سارے بولو حیدری, حیدری,
لیے روانہ ہوا محمد مصطفیٰ کی موجودگی کی وجہ سے. چونکہ قافلے میں وہ موجود تھے، ان کی موجودگی کی وجہ سے قافلہ اپنی منزل پہ نہیں ابھی پہنچا تھا کہ سارا کا سارا مال بک گیا. سارا کا سارا بہت شکریہ بھائی، تیری زندگی ہو. سارا کا سارا مال فروخت ہو گیا. قافلہ تجارت کر کے واپس آیا. بی بی خدیجہ الکبریٰ بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہی تھی. کرسی پہ جلوہ فکر ہوئی. حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے تھے. پردوں سے باہر میسرہ نامی غلام نوکروں کی طرح نظریں جھکا کے کھڑا ہو گیا. بی بی خدیجہ نے پہلا سوال یہ پوچھا، میسرہ جی بی بی، کہا محمد کے عیب بیان کر. پریشانی ہونا جہاں پہ شادی کرنی ہو وہاں پہ فضائل ہی پوچھے جاتے، وہاں پہ عیب پوچھے جاتے ہیں. اور ویسے بھی ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے، ہم جاہلوں کی جہالت کو دور کرنے کے لیے بی بی خدیجہ الکبریٰ نے پہلا سوال یہ پوچھا، میسرہ جی بی بی محمد کے عیب بیان کر. اسلام آباد والوں وہ میسرہ اختر شاہ جی، طاہر شاہ جی، وہ میسرہ جو تبسم محمد کی لہروں میں گم تھا، دیکھ کے کہنے لگا بی بی خلق کا کریم ہے، خالد کا عظیم ہے، گفتار کا سلیم ہے. میسرہ تو نے میرا سوال غور سے نہیں سنا. میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کرو. کہنے لگا بی بی کائنات میں عربوں سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، عربوں میں سے ہاشمیوں سے زیادہ شریف کوئی نہیں، ہاشمیوں میں سے عبد المطلب سے بڑا سردار کوئی نہیں، عبد المطلب کی اولاد میں سے عبداللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اور عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے محمد. کیا تو نے میرا سوال غور سے نہیں سنا؟ میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر. کہنے لگا بی بی پہلے سب کو کھلاتا تھا، بعد میں خود کھاتا تھا. میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر. کہنے لگا بی بی جدھر سے گزرتے تھے نا، ابر کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا ان کے پروٹوکول کے لیے ان پہ سایہ دیے رکھتا تھا. تب میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر. کہنے لگا بی بی جدھر سے گزرتے تھے نا، درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے. تب میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر. کہنے لگا بی بی جدھر سے گزرتے تھے نا، جو پتھر ان کے قدموں کے ساتھ مس ہوتا تھا وہ عقیق شمنی بن جاتا تھا. تب میں کہہ رہی ہوں غلام کو، نوکر کو محمد کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا تو پھر جبرائیل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آگے محمد کا سینہ چاک کرے، اسے دل کو نکالے، اسے آگے زمزم سے دھوئے. ذاکر صاحب نہیں آئے تو پڑھ دے بسم اللہ. میں پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ کی زندگی ہو. کرام بیٹھے کسی ایک سلام کی. بسم اللہ. بہت شکریہ آپ کا یہ جملہ میری بہت بڑی فضیلت ہے. بہت شکریہ آپ صاحب. مومنی نے کہا میسرہ جی بی بی یمن کی شاہی نے دی 40 اونٹ سونے کے دے دے، 80 اونٹ چاندی کے دے دے. بی بی اب کیا کرنا ہے؟ کہا میرا رشتہ دے جا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بولا کرو ذکر اہل بیت کی تعریف میں بولا کرو کہ حق بات کی تعریف ہو جاتی ہے. آپ کا بولنا میرا رشتہ. بہت شکریہ. رشتہ جیسے کہنا میرا رشتہ دے جا. لاڈلے نوکر بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. کہنے لگا بی بی کام اتنا بڑا
اجرت اتنی تھوڑی، کام اتنا بڑا، اجرت اتنی تھوڑی. بیوی نے کہا دگنا مار دے گے، دگنا. نظریں جھکا کے کہا بی بی دنیاوی دولت کی تو بات ہی نہیں کر رہا. شکریہ بھائی، تیری زندگی ہو. جو پیچھے سے ہاتھ اٹھے ہو بہت شکریہ. دنیاوی دولت کی تو بات ہی نہیں کر رہا. معاشرہ پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ بیوی میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا نا وہ شافی محشر ہے. بیوی شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہو. ارے شکریہ بھائی، شکریہ، تیری زندگی ہو. ماں حسنین کی آپ سب سے راضی ہو جائے. بیوی میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا نا وہ شافی محشر ہے. بیوی شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہو، شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہو، شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہو. بیوی خدیجہ نے کہا ہاں میں تیری شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہوں، میں تیری شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہوں. تو اسلام آباد والوں جو خدیجہ اور محمد کے نکاح کا پیغام لے کے جا رہے اس کی شفاعت تو خدیجہ کرتی ہے، اور جو محمد اور خدیجہ کا نکاح پڑھا ہے جی بیوی میرا رشتہ آگے جانا آپ سے دعا نہیں لگا. اس لیے خصوصی دعا طالب علم ہو، بزرگ ہے آپ. میسرا میرا رشتہ، اللہ نے عورت کو ناز دیا ہے کہ وہ پہل نہ کرے، وہ پہل. اللہ نے یہ عورت کو ناز دیا. بی بی خدیجہ الکبریٰ نے محمد مصطفیٰ کی خاطر عورت ہو کے پہل کر دی. جو اللہ نے اس کو غرور دیا ہوا ہے عورت کو، اس غرور کو رسول خدا کی خاطر توڑ دیا. جیسے ہی اس غرور کو توڑ دیا آواز توحید آئی خدیجہ الکبریٰ. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو نے میرے محمد کی خاطر عورت ہو کے پہل کر دی، خود پیغام بھیج دیا. جہاں کا بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے قیامت تک کے لیے جب بھی محمد کی امت میں نکاح ہوگا مولوی پہلے لڑکی کی رضامندی پوچھے گا. مولانا صاحبان پہلے لڑکی کی رضامندی پوچھیں گے. اگر وہ کہے گی مجھے قبول ہے تو پھر لڑکے کے پاس آئے. جیسے ہی میں سرنامی غلام پیغام لے کر آیا نبیوں کے سلطان کے پاس کہ میری مالکن کہہ رہی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. محمد مصطفیٰ نے نظر جھکا کے بڑے محبت کے ساتھ کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا. شاباش بھائی، ہاتھ اٹھا کے بولا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کے بتاؤں گا. آپ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ محمد مصطفیٰ ہے کون جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ رسول وہ ہے جو وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. پھر مانو محمد نے کہہ رہے تھے، اللہ کہہ رہا تھا ابو طالب سے پوچھ تیری رضا کیا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ وہ نعرے نہیں لگ رہے تھے، بابا نہیں ہو رہی تھے، میں پریشان آنا.
دیتا تھا. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کل نہیں تقریر کرنا پہ اگے بڑھنے کو نہیں, کئی اکثر ایسا ہوتا تھا. لہذا اتنے سامعین کی موجودگی میں اور علماء کرام کی موجودگی میں کیوں پریشان ہوں؟ پریشان تو وہ ہو کہ جس کا وارث مشکل کشا نہ ہو. بہت شکریہ بھائی ایمان اللہ کا سلام. سارے بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو. میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا. اگر یقین نہیں آتا تو پھر شاعر مشرق کی قبر پہ لاہور میں جا کے چکر مار کے اس سے پوچھو اس نے کیوں لکھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. نکاح کس نے پڑھایا؟ سب کی جواب نہیں آ رہی. کس نے پڑھایا؟ محمد مصطفیٰ کا. پیچھے سے بھی مجھے ابھی آواز نہیں آئی. کس نے پڑھایا؟ اس طرف سے آواز آ گئی, ادھر سے نہیں آئی. کس نے پڑھایا؟ نکاح سے پہلے حق مہر معین کیا جاتا ہے. محمد مصطفیٰ کا حق مہر حضرت ابو طالب نے اپنی جیب سے ادا کیا. میں حق مہر کی فریضگی پڑھنے لگا لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا. علماء کرام سرخ چشم اونٹ, سرخ آنکھوں والے اونٹ, یہ نیاب کیا حضرت ابو طالب نے حق مہر کیا. جو محمد مصطفیٰ کا حق مہر 100 اونٹ اپنے پاس سے ادا کرے اس نے کلمہ نہیں پڑھا, اور جو 300 کی اونٹنی بلیک میں 900 میں فروخت کرے. تیری زندگیوں میں ابھی تو جیے, مولا تجھے کامیابی دے. سارے بولو حضرت ابو طالب پہ ماشاءاللہ. میں بڑے جمتے ہوئے علماء اکرام کی موجودگی میں یہ 2 فکرے اور کہنا چاہتا ہوں. کتنا کو غلطی ہو تو معاف کرتا ہوں, تار نہیں ہوں. مومنین اکرام یہ کہتے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. نکاح کے 2 طریقے ہیں, ایک اہل سنت کے نکاح کا طریقہ اور ایک اہل تشیع کے نکاح کا پڑھانے کا. ان کا اپنا طریقہ ہے. ہمارا نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا انکحتو موکلتی موکلی علی المہر المعلوم قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعلوم. انکحتو موکلتی بے موکلی علی, بولو تو صحیح تھا. میں تو بہت جلتے ہوئے سیگے پڑھ رہا ہوں. مومنین اکرام بڑے پیار. انکحتو موکلتی من موکلی علی المہر المعلوم قبلت النکاح. یہ ہمارے نکاح کا طریقہ ہے. ہم سیدھے نکاح پڑھتے ہیں. اور برادران اہل سنت کے نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ وہ دلہن سے اجازت لے کے ان کے مولوی صاحب پھر دلہے کے پاس آتے ہیں اور دلہے سے آ کے کہتے ہیں پڑھ لا الہ. دلہا پڑھتا ہے لا الہ, وہ کہتے پڑھ اللہ, وہ پڑھتا ہے اللہ, کہتے پڑھ محمد رسول اللہ, وہ پڑھتا محمد رسول اللہ. یعنی مولوی صاحب کلمے پڑھاتے ہیں, وہ پیچھے پیچھے کلمے پڑھتا ہے. مولوی صاحب کلمے پڑھاتے ہیں, وہ پیچھے پیچھے کلمے پڑھتا ہے. اگر کوئی دلہے شادی کے شوق میں آگے آگے پڑھنا شروع کرے, مولوی صاحب کونی مار کے کہہ رہے میرے پیچھے پیچھے پڑھ, میرے پیچھے پیچھے پڑھ, میرے پیچھے پیچھے پڑھ. سارے نہیں بولو گے یہی پڑھتا رہوں گا, میرے پیچھے پیچھے پڑھ. بولو تو صحیح رہا. جیسے ہی مولوی صاحب کہتے مجھے پتا ہے تجھے کلمے آتے ہیں, مجھے پتا ہے تجھے کلمے آتے ہیں, لیکن آج میرا منصب یہ کہہ رہا ہے, آج میرا عہدہ یہ کہہ رہا ہے, آج میرا منصب یہ کہہ رہا ہے میں تجھے کلمے پڑھاؤں گا, تو میرے پیچھے پیچھے کلمے پڑھے گا, میں کلمے پڑھاؤں گا. سید نظر عباس نقوی پاکستان سے تشریف لے کر آئے ہیں. ہماری بچوں کے ساتھ سلامت رکھے. میں اپنی بات کو قریب کر رہا ہوں.
بڑے پیار و محبت کے ساتھ شیعہ سنی مشترکہ اجتماع میں علماء کرام کی موجودگی میں توحاد کے شیعہ جلالی شیعوں کی موجودگی میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ اس جملے کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے مولوی صاحب سیدھا نکاح پڑھتے ہیں لیکن ان کے مولوی صاحب کلمے پڑھاتے ہیں. دلہا پیچھے پیچھے کلمے پڑھتا ہے, دلہا پیچھے پیچھے کلمے پڑھتا ہے. نکاح کی فیس آ گئی ہے, میرا ساتھ تو دینا تھوڑا سا, مالک آپ کو سلامت رکھے. دلہا پیچھے پیچھے کلمے پڑھتا ہے. تو اگر یہی نکاح کا طریقہ صحیح ہے کہ مولوی صاحب کلمے پڑھائیں, دلہا پیچھے پیچھے کلمے پڑھے, پھر مجھے سوچ کے بتا تیرے نبی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ تیرے نبی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب نے. جب نکاح خان ابو طالب ہے تو پھر ماننا حضرت ابو طالب نے محمد سے کہا ہوگا محمد پڑھ لا الہ, 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 پڑھ لا الہ. سارے لیڈروں نے نہیں پڑھا ہوگا پڑھ لا الہ, پڑھ لا الہ, پڑھ لا الہ, پڑھ لا الہ. تو آصف رضا کو, آصف رو تیری زندگی ہو, آپ اٹھا کے سارے جواب دو, مل کے جواب دو. تو آصف رضا کو نتیجتاً یہ کہنے کی اجازت دو کہ جو امت کو کلمے پڑھائے اسے محمد کہتے ہیں, اور جو محمد کو کلمے پڑھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کوہاٹ میں جب نعرے کا جواب دیتے ہیں تو یوں سارے ہاتھ اٹھا کے یوں ایسے ذرا وہ منظر دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ منظر دیکھنا چاہ رہے ہیں. امام زمانہ آپ کو نظر بد سے محسوس کریں. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تیرے اور میرے نبیوں کے سلطان کا نکاح پڑھا, اور جب دلہے کو گھر سے لے کے چلے, دلہا بھی عام نہیں, نبیوں کا سردار, چاچا نبیوں کے سلطان کی بارات ہے, عام دلہا نہیں ہے. دلہے کی تیاری کیسی تھی؟ یاسین کا صحرا تھا, طٰہٰ کی لڑیاں تھی, مزمل کی مہندی تھی, ہم المفلحون کے خزانے تھے, شمشون الی الارض کی نالین تھی, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی تھی, انما یرید اللہ کی چادر تھی, شراباً طہورا کے ساگر تھے, نادر علی کے ترانے تھے, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی دھنی تھی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے. بارات
خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بایا پہلی دفعہ محمد دلہا بن کے جس کے گھر گئے تھے وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، باقی ساری خود آئیں گھر خود چھوڑ کے احترام رسول میں، عزت رسول میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا محمد مصطفیٰ سے نکاح ہوا۔ سرداری نے بی بی کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ سرداری بی بی خدیجہ الکبریٰ کا طواف کر، شوہر نبیوں کا سردار، اللہ نے بیٹی دی عورتوں کی سردار، اللہ نے داماد دیا ولیوں کا سردار، اللہ نے نواسے دیے جوانان جنت کے سردار۔ بسم اللہ بسم اللہ، بڑی روحانیت ہے جب فضائل میں آنکھیں وضو کرے، وہ روحانیت کا وقت ہوتا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ شوہر نبیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد ولیوں کا سردار، نواسے جوانان جنت کے سردار۔ اب کسی اور کی بیٹی کی کیا اوقات، کیا جرأت، کیا ہمت کہ وہ خدیجہ کا مقابلہ، سب کچھ اپنا فدا کر دیا دین محمد مصطفیٰ، سب کچھ قربان۔ وقت آخر نبیوں کے سلطان سے کہا، نبیوں کے سردار میرا وقت آخر ہے اور میری اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ بھائی جہاں جگہ مل رہی ہے کوشش کرنا وہیں بیٹھ جانا، فضائل میں آگے آ جانے کی اور بات ہوگی، مسائل کا کوئی حق نہ ہوگا۔ زہرا کے دشمنوں پہ نعرہ، میری بیٹی کا نبیوں کے سلطان نے رونا شروع کیا، آقا دو جہان نبیوں کے سردار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کوئی وقت یاد آ گیا ہے۔ کیسا وقت؟ کہا خدیجہ دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں نبیوں کے سردار، نبیوں کے سلطان نے یوں اپنی دو انگلیوں کو بلند کیا اور کہا خدیجہ میری انگلیوں کے درمیان میں دیکھ۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا بی بی خدیجہ الکبریٰ کر کے جب میں نے دیکھا، میں نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان کوئی مستور کھڑی ہے۔ کہتا میں نے بی بی خدیجہ کر دیا، میں نے پوچھا نبیوں کے سلطان یہ کون کھڑی ہے؟ رو کے کہا خدیجہ یہ تیری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ خدیجہ یہ تیری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، میرے جانے کے بعد ان کے مزاج بدل جائیں گے، میرے جانے کے بعد یہ میری بیٹی کی قدر نہیں کریں گے۔ ایک جملہ میں سعادات کے لیے سے دعا لینے کی خاطر کہنے لگا، بالخصوص میرے نظر عباس نبی صاحب مالک ماں باپ کو سلامت رکھے۔ بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور خطبے کے جملوں میں سے ایک جملہ بی بی کا یہ ہے، اللہ کرے وہ آپ سارے سن کے ہائے ضرور کہہ سکو، کیونکہ آنسو آنا اپنے اختیار میں نہیں لیکن ہائے کہنا اپنے بس میں ہے۔ آپ نے مقدمہ زہرا کی حمایت میں ہائے ضرور کہتی ہے۔ بی بی زہرا نے دربار میں کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا نا، اس خطبے میں سے ایک جملہ بی بی نے یہ کہا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ صدیقۃ الکبریٰ معصمہ بی بی کہہ رہی ہے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی،
ماں 3 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. حضرات امام مظلوم کربلا 3 بیٹیاں ہیں جن کے مقدر بڑے عجیب ہیں. میں معافی مانگ کے صداروں سے جملہ کہنے لگا ہوں. 3 بیٹیاں ہیں جن کے مقدر، مجھے معاف کر دینا میرا بھائی، جن کے مقدر بڑے عجیب ہے. ایک محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا، دوسری علی کی بیٹی زینب الکبریٰ، تیسری حسین کی بیٹی سکینہ. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. صداران امام مظلوم کربلا، آج 24 صفر کا دن تھا. یہ چہلم کی نسبت سے حسین کی مجلس عزا برپا ہے. اللہ سید زادہ کے درجات میں بلندی اور وسعت پیدا فرمائے. رحمان اور رحیم اللہ سید واصف حسین شاہ کے اور ان کے والدین مرحومین کے درجات میں بلند اور وسعت پیدا فرمائے. ان کے والدہ کے درجات میں بلند اور وسعت پیدا فرمائے. سرداران حسین قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا قبلہ نبیوں پہ بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں، نبیوں پہ بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں، کسی نبی کا چہلم نہیں ہوتا، یہ حسین کا ہی چہلم کی ہوتا ہے. قبلہ زیدی صاحب نے رو کے کہا اس لیے کسی نبی کی بہن زینب جیسی نہیں، کسی نبی کی بہن زینب جیسی نہیں. حضرات امام حسین علیہ السلام رونے کی وجہ بتاؤں. نبی کے کلمہ پڑھنے والے نبی کی بیٹیوں کی چادروں کو چھینتے رہے اور عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے چادریں دے رہے. میں خود بڑے آرام سے مصائب کی ایک سطر کہنے لگا ہوں. سیدزادہ مولا امام زمانہ آپ کی عبادت کو قبول اور منظور فرمائے. نبی کے کلمہ پڑھنے والے نبی کی بیٹیوں کی چادروں کو چھینتے رہے اور عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے چادریں دے دی. 36 شہروں سے علی کی بیٹی کو گزارا گیا. ہر شہر میں اعلان کر کے کہتے تھے باغی آگے ہے. جس کسی نے تماشا دیکھنا ہو بازار میں آ جائے. دل دکھے مجھے معاف کرنا، دل دکھے مجھے معاف کرنا. اپنے گھروں سے باہر آ جاؤ، اپنے گھروں کی چھتوں پہ آ جاؤ. عزاداران حسین جیسے انہوں نے یہ اعلان کیا، پادری اپنی قوم سے کہنے لگا خبردار کوئی بازار میں نہ جائے. میں پہلے پتہ کر کے آتا ہوں کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، ان کا جرم کیا ہے. کیونکہ شام والوں نے جب بھی ظلم کیا ہے شریف زادوں پہ ہی کیا ہے. پادری کہتا میں بازار میں آیا، کہتا بازار میں جو قیدی چل رہے تھے نا، کہتا ان کے چلنے سے مجھے اندازہ ہو گیا یہ چلنے کے عادی نہیں ہے. اجرکم من اللہ. اور قدیمی عزادار بیٹھے ہو، قدیمی عزادار بیٹھے ہوئے ہو. کہتا چلنے سے مجھے اندازہ ہو گیا یہ چلنے کے عادی نہیں ہے. کہتا میزوں پہ سر بلند تھے، میں نے سروں کو دیکھنا شروع کیا. کہتا سروں کو دیکھتے دیکھتے 18 سال کے جوان کے سر پہ میری نگاہیں رک گئی. کہتا جیسے یہ 18 سال کے جوان کو میں نے نو کے نیزہ پہ دیکھا نا، پادری کہتا میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کہتا میں نے دعا مانگ کے کہا رب عیسیٰ یہ وہ نہ ہو جسے میں نے مباہلہ میں دیکھا نا. حضرت من اللہ، حضرت من اللہ. او مولا تیری ہائے قبول فرمائے، او مولا تیری ہائے قبول فرمائے. یہ ہائے کہہ کے رونا بی بی رباب کی سنت ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا آپ رو رہے ہو، آپ کو کوئی مارنے والا نہیں ہے. یہ تو مقدر بی بی زینب کے ہے، اپنے بھائی کو روتی تھی، ظالم سجاد کو تازیانے مارتے تھے. عزاداران امام مظلوم کربلا قادری کہتا میں نے جیسے یہ 18 سال کے جوان کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھا، میں نے دعا مانگ کے کہا
رب عیسیٰ یہ وہ نہ ہو جسے میں نے مباہلہ میں دیکھا تھا. دوسرا ہے حسین کہہ کے جملہ سننا, دوسرا دعا کا جملہ کہا رب عیسیٰ اس جماع کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. پہلو سے آواز آئی میں لیلا بھی زندہ ہوں اور تیرا تو لگتا بھی کچھ نہیں ہے اور تو رو بھی رہا ہے. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا کہتا میں نے نیزوں پہ جو سر بلند تھے نا اس کو دیکھتے دیکھتے 6 مہینے کے بچے کے سر کو نو کے نیزوں پہ دیکھا. جیسے 6 مہینے کے بچے کے سر کو نو کے نیزوں پہ بلند دیکھا نا کہتا میں نے رو کے کہا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا ہے. کاش تیرا موت عمادت قبول کرے, موت عمادت قبول کرے. جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا ہے. کاش تیرا کوئی ہوتا اور میں اس سے پوچھتا تیرا جرم کیا ہے. عزادارہ نے حسین پادری کہتا میں نے اتنا کہا اب رسیوں میں گردنیں زیادہ تھی اور ایک گردن جو 4 سال کی بچی تھی جس کے رخسار نیلے تھے جس کے کانوں سے خون جاری تھا اس نے گردن کو موڑا. گردن کو موڑ کے کہا پھوپھی اماں ہر بازار میں آپ کے بھائی کے بارے میں پوچھا. پھوپھی اماں میرے بھائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں یہ میرا کیا لگتا ہے. اور عزادارہ نے حسین 4 سال کی دکھیاری سکینہ رخسار نیلے کان زخمی 4 سال کی حسین کی بیٹی پادری کے قریب آئی اور قریب آ کے کہا پادری ذرا پردہ کر. اور عزاداروں پردے کا نام آیا. آپ نے جملہ سن لیا. پادری کہتا میں رو پڑا. رو کے میں نے کہا علمان اور جن کی 4 سال کی اتنی پردہ دار ہے اللہ جانے پڑی کتنی پردہ دار ہوگی. عزادارہ نے حسین کہا یہ میرا بھائی ہے اس کا نام کیا ہے. بی بی کہتے اس کا نام علی اصغر ہے. علی اصغر کا نام آیا. پادری کہتا بتا اس کے والد کا کیا نام ہے. بی بی کہتی ہے حسین ابن علی. حسین ابن علی کا نام آیا. پادری کہتا میں تڑپ گیا. میں نے تڑپ کے کہا 25 بازار کا ماحول اللہ کرے سن کے ہائے کہہ سکو, اللہ کرے سن کے ہائے کہہ سکو. پادری کہنے لگا عیسائی کہنے لگا 25 بازار کا ماحول اجازت نہیں دیتا مجھے آہستہ سے بتا حسین کی ماں کا کیا نام ہے. بی بی کہتی ہے فاطمہ بنت محمد. فاطمہ کا نام آیا. روتا ہوا بستی میں واپس آیا. بستی والوں نے پوچھا